السلام علیکم لسنرز، آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول خواب شیشے کا کی قسط نمبر 22 جو کہ تحریر ہے فتح طاہر کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ موہت، میں نے نمیر سے بات کر لی ہے، وہ مجھ سے ملنے کو تیار ہے۔ وہ موہت کو بتائے بنا نہ رہ سکی تھی۔ اس نے کون سا قسم دی تھی کسی کو نہ بتانے کے لیے؟ مہرما نے دل کو تسلی دی۔ موہت آفس میں تھا جب اسے مہرما کا میسج ملا۔ جواباً اس نے مہرما کو کال کی تھی۔ کہاں مل رہی ہو اور کیسے طے ہوا کہ وہ اصل نمیر ہی ہے؟ وہ جرا کر رہا تھا۔ مہرما کا دل عجیب سے سکون سے بھرا۔ کسی کو تو اس کی فکر تھی۔ ابھی جگہ تو طے نہیں کی، لیکن ملوں گی تو ضرور اسے تھپڑ مارنے کی شدید خواہش ہے دل میں۔ وہ منتقمانہ لہجے میں بولی، پھر تفاخرانہ بتایا، اسے ID کارڈ سمیت بلوایا ہے، ڈونٹ وری۔ وہ خاموش سا تھا۔ کیا ہوا؟ غلط کر رہی ہوں کیا؟ مہرما کو اس کی خاموشی کھلی۔ ٹھیک کر رہی ہو بالکل، لیکن میں تمہارا آخری فیصلہ جان سکتا ہوں اگر تم برا نہ مانو تو؟ وہ معذرت خواہانہ انداز میں پوچھ رہا تھا۔ مہرما سوچ میں پڑ گئی، پھر گہری سانس بھر کر بولی، پتہ نہیں، شاید اس سے مل کر فوری فیصلہ ہو جائے۔ اوکے، بیسٹ آف لک۔ وہ لیے دیے انداز میں بات ختم کر گیا تو وہ بے جان موبائل کو گھور کر رہ گئی۔ جل ککڑا، اس نے تو جو سوچا ہوگا کہ ساری عمر مجھے یوں ہی اپنے احسان تلے دبا کر رکھے گا۔ کڑ کر غلط ہی سوچا، اور پھر سوچنے لگی کہ نمیر کو ملنے کے لیے کون سی جگہ بتانی چاہیے۔ ایک پارلر کا ہی چکر لگا لو، کیسی اجڑی شکل بنا لی ہے پیپروں کے دوران۔ تائی جان نے کوئی تیسری بار ملاحہ کو ٹوکا تو وہ جو پہلے ہی بھری بیٹھی تھی چڑ گئی۔ کیوں؟ ایسا کیا ہونے والا ہے اس گھر میں جس کی تیاری کے لیے پارلر کے چکر لگانا شروع کر دوں؟ انہوں نے گہری نظر ملاحہ پر ڈالی۔ لڑکے والے تمہیں دیکھنے آ رہے ہیں، شکل تو ڈھنگ کی بنا لو تب تک۔ جس کو ایسی ہی شکل اچھی لگے وہی آئے بس یہاں، میں تو ایسے ہی ہوں، وہ تنک کر بولی۔ خیر، ایسے بھی بہت پیاری ہو۔ انہوں نے فوراً بھاپ کا راستہ روک دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ملاحہ کھل کر اس معاملے میں سامنے آئے۔ میری طرف سے ابھی سے انکار ہے بس۔ وہ شاید سود و زیاں سے بے نیاز ہو چکی تھی، اور کچھ تائی جان کا اس روز کبیر کو بہت زور دے کر ڈرائیور کہنے کا بھی اثر تھا۔ بکو مت، گوار کوٹا ڈال کر بیٹھو گی کیا؟ انہوں نے ترشی سے کہا اور پھر اسے وہیں ٹوک گئی۔ مہرما کو دیکھو اور نصیحت پکڑو، زندگی کو گھن لگ گیا ہے اس کی۔ وہی تو امی، محبت نہ ملے تو زندگی کو گھن لگ جاتا ہے۔ وہ ازردہ ہوئی۔ تائی جان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ یہ ان کی ناک تلے کیسا کھیل کھیلا جا رہا تھا جس سے وہ بے خبر رہیں۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو ملاحہ؟ انہوں نے تیز لہجے میں پوچھا تو وہ مرجھا سی گئی۔ میں ابھی اس جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتی امی۔ بیٹیاں عزت و آبرو سے وقت پر اپنے گھر کی ہو جائیں تو والدین کو عزت بھی برقرار رہتی ہے۔ وہ جتانے والے لہجے میں بولی تو ملاحہ ہونٹ کاٹ کر رہ گئی۔ اور مجھے اپنی بیٹیوں پر بہت مان ہے۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اٹھ گئیں۔ امی، وہ اس کی وقار پر دروازے تک جا کر رک گئیں۔ اگر میں کہیں اور شادی کرنا چاہوں تو؟ اس کا جھجکا ہوا سا لہجہ کانوں سے ٹکرایا تو صدیقہ بیگم کا دل ڈول گیا۔ ملاحہ منتظر نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ تو اسے کہو رشتہ بھیجے، دیکھ لیں گے ہم، وہ مضبوط مگر بظاہر لاپرواہ انداز میں کہتی کمرے سے نکل گئی تو ملاحہ اچھل کر کھڑی ہوئی۔ یس، خوشی سے بھرپور نعرہ لگا کر اس نے فوراً کبیر کو کال ملانے کے لیے موبائل اٹھا لیا تھا۔ اس نے نمیر کو ایک بہت اچھے ریسٹورنٹ میں ملنے کو کہا۔ ہماری پہلی ڈیٹ؟ اس کا مسکراتا لہجہ مہرما کو کرنٹ لگا گیا۔ ہاں، گن لے کر آؤں گی۔ تمہاری فوتگی کی یہی ڈیٹ بن جائے گی شاید، وہ جل کر بولی۔ وہ متعصبانہ بولا، اتنا شوق ہے بیوہ ہونے کا؟ فضول باتیں مت کرو نمیر، میری زندگی کی بربادی کی وجہ صرف تم ہو، یہ مت بھولا کرو۔ وہ اسے ٹوک گئی تھی۔ ارادہ اس کی گزشتہ گفتگو کا جواب دینا بھی تھا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ تم بتاؤ کتنے بجے تک آؤں میں؟ جگہ طے کر لی ہے تو وقت بھی تم ہی طے کر لو۔ آغا جان تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے انہیں اس ملاقات کے بارے میں نہیں بتایا کیونکہ پہلے میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ اسے وقت بتا کر مہرما نے بتایا تو وہ چونکا۔ تم سے کہا انہوں نے؟ ہاں، وہ تم سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ شریعت میں کہاں لکھا ہے کہ دادا کی زندگی میں پوتا اپنے حصے کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ جب کورٹ میں جاؤں گا تب انہیں پتہ چلے گا کہ پاکستان کا قانون کیا کہتا ہے اس معاملے میں۔ وہ تلخی سے ہنسا۔ اب جب کہ تم تسلیم کر چکے ہو کہ تم نے مجھے بدلہ لینے کے لیے استعمال کر کے زیادتی کی ہے تو یاد رکھنا تمہیں جائیداد میں سے حصہ ملے یا نہ ملے، مجھے تم سے طلاق چاہیے، مہرما نے سختی سے کہا۔ نمیر کے اعتراف جرم نے اس کا حوصلہ بڑھا دیا۔ اور اگر میں بہت ہینڈسم نکل آیا تو؟ وہ مسکراہٹ آمیز لہجے میں بولا۔ پھر بھی قابل معافی تو نہیں ہونا نمیر افندی؟ مہرما کا لہجہ پھیکا پڑا تو وہ مزید کچھ نہ کہہ سکا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ گولی کھانے کا پروگرام ہے کیا؟ سومیا اس کی بات سن کر بتکی۔ نمیر کا انداز پرسکون تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب میں ساری سچویشن کو بہت اچھی طرح سنبھال سکتا ہوں۔ اور مہرو، سومیا نے طنزیہ کہا تو نمیر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے سومیا کی طرف دیکھا۔ وہ اسی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بڑی مہربان بندی ہے، تم تو جانتی ہی ہو اسے۔
فیصلہ تمہارے خلاف بھی آ سکتا ہے نمیر، خوشگمان مت بنو۔ سمیہ نے اسے تیار کرنا چاہا۔ نمیر کی مسکراہٹ سمٹی۔ جانتا ہوں، اور کسی خوش فہمی کا شکار بھی نہیں۔ جتنی زبردستی کر چکا اس کے ساتھ، اس سے زیادہ اب اور کوئی زیادتی نہیں۔ بیسٹ آف لک، وہ پس مردہ سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ آپ ہی کہاں کی تیاری ہے؟ تم سے ایک بات کرنا تھی۔ ملحہ اس کے کمرے میں آئی تو وہ نیوی بلو گرم ایمبرائڈرڈ سوٹ پر لمبا سویٹر پہن رہی تھی، بال بنے ہوئے اور وولن شال سلیقے سے بیڈ پر پھیلا رکھی تھی۔ البتہ چہرہ کسی بھی طرح کی لیپا پوتی سے پاک تھا۔ مہرماں نے جلدی سے سویٹر کے سامنے کے بٹن بند کیے اور ذرا جھک کر کوٹ شوز میں پاؤں ڈالے۔ ابھی تو بالکل بھی نہیں ملی، ایک سیکنڈ بھی نہیں میرے پاس، میں آلریڈی 15 منٹ لیٹ ہوں۔ اس نے ملحہ کے سطح چہرے پر توجہ دیے بنا شولڈر بیگ کندھے پر ڈالا اور شال اٹھا کر لپیٹتے اس کا رخسار چھو کر الوداعی انداز میں مسکرا کر ایک نظر خاموش بیٹھی زرنگار پر ڈال کر کمرے سے نکل گئی۔ ملحہ دم سے بستر پر بیٹھی تو دل رونے کو چاہ رہا تھا۔ کبیر کے ساتھ وہ مقررہ ریسٹورنٹ پہنچی تو ساری بہادری جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ میں یہاں رکتا، لیکن موہت صاحب نے آپ کو چھوڑ کر فوراً آفس پہنچنے کا کہا ہے۔ کبیر نے معذرت خواہانہ کہا تو وہ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتی سنجیدگی سے بولی، اٹس اوکے، لیکن واپسی کا جو وقت بتایا ہے اس پر ضرور آ جانا۔ وہ سر ہلاتا گاڑی آگے نکال کر لے گیا تو مہرماں ریسٹورنٹ کے داخلی دروازے کی طرف بڑھی۔ دل سخت پریشان تھا اور ہاتھ پاؤں میں عجیب سی سنسناہٹ تھی۔ یا اللہ، سب خیر رکھنا۔ وہ اندر داخل ہوئی، گھبرائی ہوئی، ایک نظر سارے ہال پر ڈالی۔ ہر مرد پر وہ نمیر کا ہی گمان ہوا تھا۔ وہ خود کو لتاڑتی آہستہ سے آگے بڑھی۔ ٹیبل نمبر 14، اس نے پاس لپک کر آنے والے بیرے کو بتایا۔ ادھر آئیے میم، وہ مؤدبانہ کہتا اس کے آگے چل پڑا۔ مہرماں کا دل اصل سے دوگنی رفتار پر دھڑک رہا تھا۔ اتنی ٹھنڈ میں بھی پیشانی سے پسینہ پھوٹ پڑا۔ وہ اپنے شوہر سے پہلی بار ملنے والی تھی، بلکہ اسے پہلی بار دیکھنے والی تھی۔ ٹیبل خالی پڑی تھی۔ یہاں کوئی آیا نہیں ابھی؟ اس نے اطمینان کی سانس لیتے بیرے سے پوچھا۔ جی، ایک صاحب آئے ہیں، شاید واش روم گئے ہیں، وہ بتا کر چلا گیا۔ مہرماں ٹھنڈی پڑ گئی، کرسی پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھی۔ بیگ میں سے موبائل نکال کر ٹیبل پر رکھا، شاید وہ رابطہ کرے۔ اگر آج مجھے نہ ملا تو واجب القتل ہوگا یہ انسان، وہ بھی میرے ہاتھوں، وہ انتقامی انداز میں سوچ رہی تھی۔ ایکسکیوز می، مہرماں نمیر افندی۔ وہ کوئی بم ہوتا تو وہ یوں نہ بدکتی جیسے اس آواز کو سن کر بری طرح چونک کر آنے والے کو دیکھا۔ سنجیدہ وجہ چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے، شاید مہرماں ہی جیسے۔ وہ ابھی پہلے ہی جھٹکے سے نہ سنبھلی تھی کہ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر اپنا آئی ڈی کارڈ نکال کر مہرماں کے آگے ٹیبل پر ڈالا۔ نمیر وقار افندی، غور سے چیک کر لو، اصلی ہے بالکل، وہ بہت اطمینان سے کہتا اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ رہا تھا، بنا کسی ندامت کے اور شرمندگی کے۔ اور مہرو، وہ پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی اب کپکپاتے ہاتھوں سے اس کا آئی ڈی کارڈ اٹھا کر دیکھ رہی تھی۔ ڈیجیٹل شناختی کارڈ میں دھوکے والی تو کوئی بات ہی نہ تھی، ساتھ اسی شخص کی تصویر اور نام، نمیر وقار افندی۔ مہرماں کی نظر ڈبڈبا گئی تھی۔ مہرماں ساکت تھی، اس کا آئی ڈی کارڈ بے جان انگلیوں کی گرفت میں تھامے بیٹھی رہی۔ ویٹر ٹرے میں انار کے فریش جوس کے 2 گلاس لیے چلا آیا تھا۔ ابھی اور کچھ نہیں چاہیے جب تک میں خود آرڈر کے لیے نہ بلاؤں، وہ ویٹر کو تادیب کر رہا تھا۔ اوکے سر، وہ مؤدبانہ سر ہلا کر چلا گیا۔ تم نے پوچھا تھا کیا میں موہت اور اس کی فیملی کو جانتا ہوں؟ وہ سچ گلاس کو ہاتھ میں گھماتا بہت نارمل سے انداز میں گویا ہوا، جیسے یہ روٹین کی عام سی طے شدہ ملاقات ہو اور مہرماں پر تازہ تازہ کوئی پہاڑ نہ ٹوٹ پڑا ہو۔ ہاں، بہت اچھی طرح، بہت قریب سے۔ وہ رک کر مہرماں کو دیکھنے لگا جس کی رنگت سفید پڑ چکی تھی۔ میری اس کہانی کو سنانے کا مطلب تمہاری ہمدردی حاصل کرنا قطعاً نہیں مہرماں، بات صرف اتنی سی ہے کہ منصف کے سامنے دونوں فریقین کے گناہ و ثواب ہونے چاہیے۔ ذرا سا رک کر جیسے اس نے کہانی کا سرا پکڑنے کی کوشش کی۔ میری ماں ہاسپٹل میں تھی، تایا جان نے ابھی ہمیں ڈھونڈنا شروع نہیں کیا تھا، وہ خود اپنی فیملی کے لیے سر چھپانے کا کوئی ٹھکانہ ڈھونڈنے کی کوشش میں مصروف تھے۔ تب تک میں اپنی ماں کو تکلیف کی شدت سے تڑپ تڑپ کر بے حال ہوتے دیکھ کر ان کے مر جانے کے خوف میں مبتلا ہو چکا تھا۔ پھر ایک دن میں آخری کوشش کے طور پر دوبارہ افندی ہاؤس گیا۔ میرا باپ بنا علاج کے مر گیا تو ہم ماں بیٹا زمانے کی ٹھوکروں میں آ گئے تھے، لیکن میں اپنی ماں کو کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا تھا۔ ایک نوعمر یتیم بچے کے لیے اس کی ماں کیا ہوتی ہے یہ صرف وہی جان سکتا ہے جو اس کرب سے گزرا ہو، مگر گیٹ سے اندر جانا ہی اس بچے کے لیے ایک پہاڑ بن گیا۔ مسکے ہوئے ناکافی گرم کپڑے اور دھول سے اٹے جوتے پہننے سردی اور کمزوری کے باعث کپکپاتے ایک نوعمر لڑکے کو چوکیدار کسی طور اندر جانے کی اجازت نہیں دینے والا تھا، اور ویسے بھی ابھی 4 دن پہلے ہی تو اسے اور اس کی ماں کے ساتھ اس گھر سے نکالا گیا تھا۔ جب گھر والوں نے رشتہ ہونے کے باوجود دھکے دینے سے گریز نہیں کیا تو ایک تنخواہ دار ملازم کو اس سے کیا ہمدردی ہو سکتی تھی؟
پھر بھی اس نے اندر جا کر مالکوں سے شکایت کی کہ بھوکا پیاسا صبح سے باہر بیٹھا روتا ہوا یہ لڑکا سردی کی شدت سے مرمڑا کر کہیں ہمارے ہی سر نہ چڑھ جائے۔ تب تک شاید اس پر ترس کھا کر اسے اندر طلب کر لیا گیا۔ نمیر مدھم مگر شدت آمیز لہجے میں کہتا تھما، جیسے شدید کر کے گرداب میں چکر پھیڑیاں کھاتا اسی زمانے میں لوٹ گیا ہو، اور اب اس تمام منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے درد سے بوجھل انداز میں بتا رہا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر ماربل کے ٹھنڈے اور سخت، بالکل آفندی جیسے، فرش پر ڈرے ڈرے قدم اٹھاتا کوریڈور میں داخل ہوا۔ طویل کوریڈور کے آخر میں ٹی وی لاؤنج آیا تو نیم تاریکی سے ایک دم آنکھیں چندیا دینے والی روشنی میں آ کر ساکت ہو گیا، مگر ساکت ہونے کی واحد وجہ یہ دمکتی روشنی ہی نہ تھی، بلکہ سامنے صوفے پر بڑے فرعونانہ انداز میں بیٹھی نفرت انگیز نظروں سے اسے دیکھتی صدیقہ بیگم تھی۔ نمیر کی کپ کپی اور بڑھی۔ نفرت انگیز نظروں کی سردی کو اس نے موسم کی سردی سے بڑھ کر پایا۔ وہ ان کی منتقمانہ نظروں کے آگے اپنی تمام ممکنہ التجائیں بھولنے لگا جو وہ یاد کر کے آیا تھا اور باہر بیٹھ کر دل ہی دل میں دہراتا رہا تھا۔ کیا بات ہے، اس دن کی بے عزتی بھولے نہیں تم لوگ؟ کیوں تنگ کر رہے ہو چوکیدار کو؟ وہ بہت حقارت بھری سختی سے بولی۔ ایک 14 سال کے بچے نے زندگی میں ابھی رویے ہی کتنے برتے تھے، باپ کے بعد ماں کی بے لوث اور بے انتہا محبت دیکھی، یا پھر فرحان اور سمرہ کی رحم دلی، لیکن ان آفندیز نے اسے نفرت بھری نگاہوں کی ایک نئی قسم سے روشناس کروا دیا تھا۔ میری امی بہت بیمار ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں ان کا آپریشن کرنا ہوگا، اس نے ہمت کر کے روکھے لہجے میں کہا۔ صدیقہ کو اس ننھے فتنے سے نفرت محسوس ہوئی۔ اس کی ماں ہی تھی جس کی زلفوں کا اسیر ہو کر وقار آفندی نے ان کی بہن کو ٹکرایا تھا، اور اب یہ سپولیا پیدا کر دیا وارث کے نام پر۔ ایک وہ سمرہ کیا کم تھی جو بیٹے کی ماں بن کر ان کے سینے پر مونگ ڈل رہی تھی۔ مرنے تو اسے دھرتی کا بوجھ ہی تو کم ہوگا، وہ سباکی سے بولی تو نمیر کے جسم کو صدمے اور خوف سے جھٹکا لگا۔ ابھی تم بچے ہو، آج تم جس ماں کے لیے یہاں بھیک مانگنے آئے ہو، کل جب شعور آئے گا تو اس کا بیٹا ہونے پر تم شرم محسوس کرو گے، اس لیے مرنے دو اسے۔ وہ ان کی ظالمانہ باتیں سن کر رونے لگا۔ ڈاکٹر پیسے مانگ رہا ہے آنٹی، امی کا آپریشن ہونا ہے۔ پھر وہی بات، وہ دانت پیس کر بولی۔ بس نہ چلتا تھا کہ اسے جھنجھوڑ ڈالتیں، شاید ہاتھ گندے ہو جانے کا خیال مانے تھا، ورنہ تو وہ کچھ کم کرنے والوں میں سے نہ تھی۔ طوائف ہے تمہاری ماں، طوائف سمجھتے ہو نا، کوٹھے والی، ناچنے گانے والی، ایک بے عزت گندی عورت۔ ایک 14 سالہ بچے کے سامنے اس کی ماں کے بارے میں اس طرح کی تشریح کرنا سفاکی کی انتہا تھی۔ وہ زخمی انداز میں مسکرایا۔ ہر بچے کے لیے ماں کا مطلب صرف ماں ہی ہوا کرتا ہے، طوائف ہونا یا شریف زادی ہونا تو قسمت کے کھیل ہیں، لیکن اس روز مجھے اچھی طرح بتایا گیا کہ میری ماں کیا ہے۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں نفرت انگیز نظروں سے بڑھ کر کسی اور شے کو سر نہیں پایا مہرماں، اور وہ تمہاری ماں کی نظریں تھیں۔ وہ ان کا آگ برساتا لہجہ تھا جس نے زندگی کے باقی 15 سال مجھے سکون کی نیند سونے نہیں دیا۔ افندی ہاؤس سے دھکے دے کر نکالے جانے والی اس سرد تند و تیز بارش کی رات کے بعد تمہاری ماں سے ملنا میرے لیے ایک نائٹ میئر بن گیا جو آج بھی مجھے چین سے سونے نہیں دیتا۔ مجھے وہ خواب ہر رات ڈراتے ہیں، وہ الفاظ دل کو تڑپاتے ہیں جنہوں نے ایک ماں کے تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کی۔ اس روز میری مدد نہیں کی گئی۔ ہاں، 2 باتیں ضرور سمجھائی گئیں، پہلی یہ کہ میری ماں ایک طوائف ہے، اور دوسری یہ کہ طوائف کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تم جانتی ہو نا اپنی ماں سے ہر بچہ کتنی محبت کرتا ہے، چاہے وہ اچھی ہو یا بری۔ ماں اور باپ ہر بچے کا آئیڈیل ہوا کرتے ہیں، لیکن اس روز لفظوں کے ہتھوڑوں نے ان آئیڈیلز کو توڑنے کی کوشش کی۔ میرے باپ نے خود جا کر میری پیدائش کا اندراج کروایا تھا، مگر اس روز مجھے ایک 14 سال کے بچے کو بتایا گیا کہ اس کی ولدیت ہی مشکوک ہے، یعنی کہ وہ وقار آفندی کا خون ہی نہیں۔ اس کی آواز آنسوؤں کے بوجھ سے بوجھل ہو کر رکی۔ کیا تھک کر مہرماں کو اندازہ نہ ہوا؟ اس کی رنگت تو اپنی ماں کی شکل قلبی کے بارے میں سن کر بدل گئی تھی۔ وہ نمیر کو منہ پھاڑ کر جھوٹا کہہ دیتی اگر نمیر اور زرنگار کے بارے میں افندی ہاؤس میں وقتاً فوقتاً یہی سب باتیں ان کو نہ بتائی جا رہی ہوتی۔ میں نہیں جانتا کہ میں درست ہوں یا غلط، لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ میں افندی جیسا ظالم نہیں بن سکا۔ میں نے زمانے کی ٹھوکریں کھائی اور تہیہ کر لیا کہ افندی ہاؤس کو الٹ پلٹ کر رکھ دوں گا۔ اس بیچ تم میرے بدلے کا نشانہ بن گئی۔ میں اپنے اس اقدام پر شرمندہ ہوں، لیکن میں جواب دہ ہوں تو صرف تمہارے سامنے، جو بھی تم سزا چاہو دے لو۔ مہرماں کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں اور ذہن ایک جامع سی کیفیت میں بس اس کا نم آلود لہجہ سن رہا تھا۔ وہ خود کو کسی اور ہی ماحول میں پا رہی تھی۔ سر جھکائے ہاتھوں پر نظریں جمائے وہ نمیر آفندی کے بجائے اپنی مظلومیت، خود سے ہونے والی زیادتی کے بارے میں سوچنے کی مسلسل کوشش کر رہی تھی۔ وہ اس شخص پر قطعاً ترس نہیں کھانا چاہتی تھی جو اس کی زندگی میں زبردستی داخل ہو کر اس کی خوشیاں نگل گیا تھا۔ کس جرم پر معاف کروں تمہیں نمیر آفندی؟ میری آنکھوں کا پہلا خواب اجاڑنے پر، میری زندگی کو امتحان بنانے پر، یا پھر تمہاری دغا بازی پر؟ ناقابل معافی ہو تم۔ وہ پھپک کر رو دی۔
نمیر نے لب کھینچے۔ وہ جو مہرما کے سامنے اپنی سوائی میں بہت کچھ کہنے کے ارادے سے آیا تھا، اسے اگلے لمحے مزید کچھ کہے بنا اٹھا اور مہرما کے کچھ سمجھنے سے پہلے ہی لمبے ڈگ بھرتا اسے دور ہوتا چلا گیا۔ مہرما نے اسے پکارنے کو لب کھولے لیکن اسے پکار نہ سکی۔ اس کی خوشیوں کا دشمن، اس کے خواب اجاڑنے کا سزاوار، کیوں پکار رہی تھی وہ اسے؟ اب تو دیکھ لیا اسے، جان لیا اس کی اصلیت کو۔ اب تو فیصلے کا کلی اختیار خود مہرما کے پاس تھا۔ کاؤنٹر پر رک کر یقیناً اس نے پیمنٹ کی اور شیشے کا دروازہ دھکیلتا ریسٹورنٹ سے باہر نکل گیا۔ مہرما ساکت نظروں خالی ذہن کیفیت میں اسے جاتا دیکھتی رہی۔ ہتھیلیوں سے چہرہ صاف کرتے ہوئے مضطربانہ ادھر ادھر دیکھا۔ نمیر کا آئی ڈی کارڈ بھی غائب تھا۔ مہرما کا دماغ بگ سے اڑا۔ نمیر افندی کے ہونے کا ایک ہی ثبوت تھا، وہ بھی غائب ہوا۔ نہ جانے کب باتوں کے دوران اس نے آئی ڈی کارڈ واپس لیا تھا۔ وہ سر تھام کر بیٹھ گئی۔ در حقیقت اس کا کھل کر رونے کو جی چاہ رہا تھا۔ دنیا اس طرح بے وقوف بنایا کرتی ہے، اس طرح پیٹھ پر وار بھی کیا جاتا ہے، اس طرح پیروں تلے سے زمین نکالی جاتی ہے۔ نمیر افندی سے مل کر اسے ان سب انکشافات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ سب کا اس کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ نمیر کا جوس والا گلاس آدھا خالی وہیں دھرا تھا۔ مہرما نے اپنے گلاس میں موجود یک جوس 2-3 گھونٹوں میں ختم کیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اپنا شاپنگ بیگ شانے پر ڈالنے لگی۔ اسی وقت کوئی مہرو کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ وہ پلٹی کو ٹھٹک گئی۔ وہ کبیر تھا۔ فارغ ہو گئی ہیں آپ تو چلیں؟ کبیر مؤدبانہ بولا تو مہرما نے جلتی نظروں سے اسے دیکھا۔ تم بھی بتا دو تمہارا کتنا حصہ ہے اس سارے کھیل میں؟ اس قدر تلخ لہجے میں پوچھے گئے سوال کو سمجھے بنا کبیر دم بخود ہوا۔ جی؟ اس کے استفہامی انداز میں کچھ اس قدر تحیر تھا کہ مہرما چونک کر حواس میں لوٹی۔ جلدی سے شال چہرے کے گرد کھینچ کر گویا شکست و ریخت کے نشانات مٹانے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں کبیر خان، چلو۔ وہ گھسیٹتے قدموں کے ساتھ کبیر کے ساتھ چل پڑی تو دماغ درد سے پھٹ رہا تھا۔ بڑی اچھی قسمت ہے ملاحہ کی بھابھی، آج کل پڑھائی کے دوران ہی لڑکی کا رشتہ آ جانا خوش قسمتی ہی ہے۔ سائرہ چچی کو دل ہی دل میں چاہے جلن محسوس ہوئی ہو، مگر اوپر سے وہ بڑے رشک آمیز لہجے میں کہہ رہی تھیں، میری بچیوں میں کون سا کوئی کمی ہے سائرہ؟ گھر بیٹھے رشتے طے ہو رہے ہیں، ورنہ تو لڑکیوں کو گھر میں بیٹھے بال سفید کرتے دیکھا ہے میں نے۔ تائی جان کے لب و لہجے میں عاجزی والی کوئی بات نہ تھی، ایسا تفاخرانہ انداز جیسے یہ خدائی کام نہ ہو بلکہ ان کا چٹکی بجاتے ہی ہو جانے والا کام ہو۔ ملاحہ سے ضرور پوچھ لیجیے گا بھابھی۔ سمرا بھی آ کر بیٹھی تھی۔ ناصحانہ کہا تو صدیقہ بیگم نے نگاہ غلط انداز پر ان پر ڈالی۔ اللہ کا شکر ہے میری اولاد بہت فرمانبردار ہے سمرا، ان سے تو تب پوچھوں جب ان کا ارادہ مجھ سے الگ ہو۔ تیکھے لہجے میں کہا تو سمرا خاموش سی ہو گئی۔ پرسوں آ رہے ہیں پھر لڑکے والے نا؟ سائرہ چچی نے اشتیاق دکھایا۔ ہاں کہا تو ہے موہت نے، اب دیکھو۔ تائی جان مسکرا دیں۔ وہ گھر پہنچی تو حالت کچھ اس قدر دگرگوں تھی کہ کسی کا بھی سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دل تو یہی کر رہا تھا کہ سب کچھ تباہ و برباد کر دے، آغا جان کے پاس جائے اور انہیں ان کے دشمن کا پتہ دے، انہیں بتائے کہ نمیر افندی کوئی خیالی کردار نہیں بلکہ واقعی وجود رکھتا ہے۔ گھر داخل ہوتے ہی آنسوؤں نے روانی پکڑ لی۔ وہ کسی کا سامنا نہ ہونے کی دعا کرتی اپنے کمرے تک آئی اور پھر بس تھک کر بستر پر ڈھہ سی گئی۔ صبح والی بشاش سی مہرما کی جگہ پھوٹ پھوٹ کر روتی وہ ہاری ہوئی شکستہ سی مہرما تھی۔ ایک نرم سا لمس اس کے سر پر آ کر ٹھہر سا گیا تو وہ تھرا گئی۔ اب تو آنسو صاف کرنے کا وقت بھی نہیں تھا۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ کیوں رو رہی ہو؟ زرنگار ہمدردی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نرم اور محبت آمیز لہجہ۔ مہرما نے اپنے دل کو ٹٹولا لیکن وہاں نمیر کی ماں ہونے کے ناطے زرنگار کے لیے نفرت کو ابھی بھی ابھرتے نہ پایا۔ اس داستان کا سب سے مظلوم اور بیچارہ کردار تو یہی تھی، ان سے کیسے نفرت کر پاتی بھلا؟ بس ایسے ہی کسی نے تنگ کیا ہے آنٹی، وہ بھڑائے لہجے میں کہتی آنکھیں پوچھنے لگی۔ دنیا تو تنگ کرتی ہی ہے بیٹا، لیکن جبر پر صبر کرنا ہی کمال ہوا کرتا ہے، وہ نرمی سے بولی۔ میں زرنگار وقار نہیں بن سکتی آنٹی، مجھے ان دھوکوں، ان بدنما جھوٹی باتوں اور زندگی کی کمیوں پر صبر کرنا نہیں آتا۔ کمیوں پر صبر کرنا آ جائے تو قدرت بے تحاشا نوازا کرتی ہے بچے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے بیٹے نے تنگ کیا ہے مجھے، زندگی کی خوشیاں ختم کر ڈالی ہیں میری۔ مہرما کا دل غم سے پھٹنے کو تھا، اندر ایک غبار تھا جو بڑھتا چلا جا رہا تھا اور اس کی نکاسی بہت ضروری تھی، سو پھٹ پڑی۔ زرنگار خاموش نظروں سے اسے دیکھتی سن رہی تھی۔ مہر کیا ہوا؟ سمرا نے اندر داخل ہوتے شاید اسے درستی سے بولتے سن لیا تھا، تادیبی لہجے میں کہتی اندر آئیں تو جلتی نظروں سے انہیں دیکھتی وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آئیے آپ بھی اس خوشی میں شامل ہو جائیے آنٹی، آپ سے بڑا تو کوئی اور ہمدرد نہیں اس گھر میں میرا۔ امی صحیح کہتی ہیں، جو آپ کے جتنے قریب ہوتا ہے وہ اتنا ہی بڑا دھوکہ دیتا ہے۔ اس قدر جلا کٹا اور بے رخی لیے انداز سمرا دم بخود رہ گئی۔ مہر بیٹا، انہوں نے کہنا چاہا لیکن وہ تڑپ کر ان کی بات کاٹ گئی۔
بس کر دیں آنٹی، آپ کی اصل ہمدردیاں تو نمیر کے لیے ہیں، مجھے تو آپ نے صرف دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ مل کر آئی ہوں، اس سے پتہ چل گیا ہے مجھے آپ کی موہت کی اور نمیر افندی کی سچائی کا۔ اس نے آخر میں دانت پیسے۔ زندگی برباد کر دی میری آپ سب نے مل کر، اور سب سے بڑا ہمدرد یہاں کون ہے میرا آپ اور آپ کا لاڈلا۔ رو رو کر اس کی آنکھیں لال ہو گئی تھیں، مگر دکھ تھا کہ کم ہونے میں ہی نہ آتا تھا۔ آدھا سچ سن کر آئی ہو مہرماں، باقی کا میں بتاتی ہوں، پھر دفعہ بھی نافذ کر دینا ہم سب پر۔ سمرا کا تحمل قابل دید تھا۔ مہرماں بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی تو گویا بھی کچھ اور پردے اٹھنے باقی تھے۔ کبیر سے رابطہ نہ ہونا ان دنوں ملاحہ کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بنا ہوا تھا۔ وہ مسلسل کال کر کر کے تھک گئی، مگر اس کے دونوں نمبر بند آ رہے تھے۔ آغا جان الگ غصے میں تھے۔ اس روز مہرماں کو گھر پہنچانے کے بعد وہ غائب ہوا تو کسی سے بھی رابطہ نہ کیا۔ آ جائے گا آغا جان، زر خرید تھوڑی ہے ہمارا جو بنا اجازت کہیں نہیں جا سکتا۔ ناشتے کے دوران آج آغا جان کو روکھے لہجے میں جواب دیتا موہت بہت عرصے کے بعد پھر ویسا ہی پرانا موہت لگا جو یہاں آنے کے بعد شروع میں لگا کرتا تھا، اکڑ اور بدتمیز۔ سب کے ساتھ آغا جان بھی متحیر ہوئے۔ زر خرید ہی سمجھو، اس کے ابا ہمارے ہاں رہن رکھے ہوئے ہیں برخودار۔ کھنکار کر خود کو پراعتماد کرتے آغا جان نے بہت ذوم سے کہا۔ ملاحہ کا دل کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا۔ ناشتہ زہر لگ رہا تھا۔ یہ وہ دور نہیں آغا جان جب انسانوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا۔ کبیر اور اس کے والد صاحب آپ کی اور آپ کے خاندان کی جتنی خدمت بنا کسی صلے کے کر چکے ہیں، اس کے بدلے میں ان کا سارا قرض سود سمیت ادا ہو چکا ہے۔ وہ شانے اچکا کر اس قدر طمانیت سے کہہ رہا تھا کہ آغا جان کو یقین نہ آیا۔ یہ وہی موہت تھا جو پچھلے کئی ماہ سے ان کے ہاں میں ہاں ملا کر ان کا اعتماد جیت چکا تھا۔ تم ابھی بچے ہو میری جان، ان معاملات کو نہیں سمجھتے۔ انہوں نے بات ہی ختم کر دی۔ تم ذرا اس کی فائل نکال کر بھیجو میرے پاس، میں دیکھتا ہوں اس کا کیا کرنا ہے۔ وہ فائل تو میں نے اسے کب کی واپس کر دی آغا جان۔ وہ ناشتہ ختم کر کے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتا پرسکون انداز میں ان کو دیکھ رہا تھا۔ آغا جان کو اعصابی جھٹکا لگا۔ سہیل افندی نے جتاتے انداز میں باپ کی طرف دیکھا، مگر وہ موہت کی طرف متوجہ تھے جو اب آفس جانے کے لیے اٹھ چکا تھا۔ سبھی کو موہت کی خود سری اچھی طرح محسوس ہوئی تھی۔ تم نے مجھ سے پوچھے بنا ہی فیصلہ کیسے کیا موہت؟ آغا جان بمشکل غصہ دبا پائے تھے۔ بزنس چلا رہا ہوں آغا جان، اور ایک بزنس مین کو اپنے فیصلے خود کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ اب میں ہر کام آپ سے پوچھ کر تو نہیں کروں گا نا؟ وہ زیر لب مسکرا رہا تھا، مگر آغا جان اور ان کے بیٹوں کو بہت کچھ کھٹکا، لیکن شاید اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ شاید وہ آفس کے لیے نکل گیا۔ سمرا کی موجودگی کے باعث میز پر خاموشی تھی، لیکن ہر ایک کے دل میں اندر ہی اندر غبار بھر رہا تھا۔ آغا جان کے دماغ میں مسلسل بے چینی کی سی صورتحال تھی۔ وہ دروازہ کھٹکھٹا کر مہرماں کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ کمبل میں منہ چھپائے لیٹی تھی۔ آپی، ملاحہ نے آہستہ سے پکارا تو اس نے قدرے توقف کے بعد چہرے پر سے کمبل اتارا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ناشتے کے لیے بھی نہیں آئیں؟ اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر ملاحہ نے تشویش سے پوچھا تو وہ تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ ٹھیک ہوں، بس ایسے ہی، وہ بمشکل مسکرائی، ورنہ کل سے تو جیسے دل ہی مردہ ہو رہا تھا۔ حالات نے ایک دم سے ایسی کروٹ بدلی کہ وہ چکرا کر رہ گئی۔ نمیر کی کہانی اپنی جگہ، مگر سمرا کے انکشافات نے تو اس کی روح کو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ اسے کل سے سمجھ ہی نہ آ رہی تھی کہ اسے اپنے گھر والوں سے نفرت کرنی چاہیے یا سمرا اور نمیر کی فیملی سے ہمدردی۔ ملاحہ صورتوں کی کتاب کھول کر پڑھتی زرنگار کو دیکھنے لگی۔ ہلکے آسمانی رنگ کی گلابی کڑھائی والی شال اوڑھے وہ پرسکون سی تھیں، جیسے دنیا سے کوئی غرض ہی نہ ہو۔ کوئی مسئلہ ہے کیا ملاحہ؟ وہ بہن کی خاموشی اور سکون میں چھپا اضطراب واضح طور پر پہچان گئی تھی۔ ملاحہ نے بلا وجہ انگلیاں چڑھائیں۔ ہاں آپی، لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہاں سے شروع کروں اپنی پریشانی۔ وہ یکلک پس مردہ نظر آنے لگی۔ مہرماں بے ساختہ ٹیک چھوڑ کر مسترد ہو بیٹھی۔ کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ؟ وہ میرا ایک پرپوزل آ رہا ہے آج، وہ الجھے سے بولی۔ ہاں، امی نے بتایا تھا مجھے۔ آپی بس تم امی کو منع کر دو، میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ ملاحہ نظر جھکا کر بولی تو مہرماں مسکرا دی۔ شادی نہیں کرنا چاہتی یا یہاں شادی نہیں کرنا چاہتی؟ ملاحہ دھک سے رہ گئی، فوراً سر اٹھا کر دیکھا۔ مہرماں کو مسکراتا دیکھ اس کا تھوڑا سا حوصلہ بلند ہوا۔ جو بھی سمجھ لیں، سیدھی بات بتاؤ ملی، اگر کہیں اور ارادہ ہے تو اسے کہو پرپوزل بھیجے، پھر ہم دیکھ لیں گے۔ امی نے بھی یہی کہا ہے، لیکن میرا اس سے رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ اس نے بات کے اختتام پر لب کاٹا۔ مہرماں کھٹک سی گئی۔ دھوکہ تو نہیں دے رہا تمہیں عین وقت پر رابطہ ختم کر کے؟ نہیں آپی، وہ ایسا بالکل بھی نہیں، بس تم موہت بھائی کو سمجھا دو، یہ پرپوزل انہی کے توسط سے آیا ہے۔ ملاحہ نے تیکن سے کہتے اس نے التجا کی تو وہ اچھل ہی پڑی۔ موہت لایا ہے پرپوزل؟ امی ابو کو پتہ ہے اس بات کا؟ کیا؟ ملاحہ سمجھی نہیں۔ یہی کہ پرپوزل موہت لایا ہے۔ مہرماں اپنی ساری پریشانی اور ٹینشن بھول کر کمبل ہٹا کر پھرتی سے چپلیں پہن رہی تھی۔
ہاں انہوں نے ہی تو بتایا ہے کہ آج وہ لوگ آ رہے ہیں۔ امی بھی کمال کرتی ہیں اور آغا جان کی ذہانت کہاں چلی گئی۔ ایک بندہ جو عمر کے 14 سال باہر گزار کر حال ہی میں یہاں آیا ہے اور یہاں آتے ہی اس کے ایسے اچھے تعلقات اور جان پہچان ہو گئی کہ اس نے رشتے ہی کروانے شروع کر دیے۔ وہ تیز لہجے میں بولی تو ملحہ خائف سی ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب جا کہاں رہی ہو آپی؟ آغا جان کے پاس جاؤں گی اور ان سے پوچھوں گی کہ انہوں نے سارے اختیارات محیط افندی کے سپرد کیوں کر دیے ہیں۔ وہ تلخی سے بولی اور ملحہ کی آواز کو نظر انداز کرتی تیز قدموں سے چلتی آغا جان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ملحہ دھک دھک کرتا دل تھام کر وہیں ڈھہ سی گئی تھی۔ آغا جان خود بھی موہت کی طرف سے پریشان تھے۔ ایسے میں مہرماں کا اعتراض، آپ لوگوں سے زیادہ کسی کو کیا جانتا ہوگا وہ آغا جان؟ مہرماں خفا سی، تنفس تیز اور پرشکن پیشانی۔ خیر اتنا بڑا بزنس دنوں میں سنبھال چکا ہے، کافی زیادہ لوگوں کو اچھی طرح جان چکا ہے۔ اس ایک سال میں انہوں نے صبح والی ناراضی کے باوجود لاڈلے پوتے کی سائیڈ لی تو مہرماں ساکت رہ گئی۔ ایک لمحے کو تو دل چاہا کہ سمرا اور محیط افندی کی اصلیت ابھی کے ابھی آغا جان کو بتا دے، اور یہ بھی کہ اب یہ بزنس پتہ نہیں ان کو واپس ملنے والا بھی ہے یا نہیں۔ ملحہ سے تو پوچھ لیتے آغا جان، مہرماں نے ذہن سے سب کچھ جھٹکتے ہوئے دبے لفظوں میں کہا تو وہ زور سے چونکے، پھر دفعتاً ان کی آنکھوں میں غیظ اتر آیا۔ بس، ہاتھ اٹھا کر وہ گرجے۔ مہرماں جو دل مضبوط کیے وہاں پہنچی تھی تھرا گئی۔ تمہاری مرتبہ سب تجربے کر کے دیکھ لیے ہیں ہم نے، جب قسمت کا لکھا ہی ہونا ہے تو پھر ماں باپ کا کہا کیوں نہ مانا جائے؟ وہ تب کر کہہ رہے تھے۔ لیکن آغا جان ہمیں تو بچوں کی خوشی دیکھنی چاہیے۔ مہرماں نے ہمت کر کے کہہ ہی دیا۔ اگر اس کا کہیں اور ارادہ ہے تو ابھی اسے صاف لفظوں میں بتا دو کہ اب کی بار ایک بار ہی فیصلہ ہوگا اور وہ آغا ذوالفقار کا فیصلہ ہوگا۔ وہ تنفر سے بولے تو مہرماں اندر سے کھول کر رہ گئی۔ محیط سے اچھا اور کوئی نہیں سوچ سکتا تم سب کے لیے، اس لیے چپ کر کے موقع کا انتظار کرو۔ اور مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ تمہارے ماں باپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوا، مگر تم ہمیشہ کی طرح زبان لڑانے چلی آئی ہو۔ ابھی تک تم نے نصیحت نہیں پکڑی۔ وہ اسے جھاڑ رہے تھے لیکن لہجہ تضحیک آمیز تھا۔ مہرماں نے اپنے کان دبتے محسوس کیے تو بات کہیں کی کہیں نکلنے لگی۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوا اس میں میرا قصور نہیں آغا جان، بڑوں کا بویا مجھے کاٹنا پڑا ہے بس۔ آپ لوگ تب وقار چچا کی فیملی کو قبول کر لیتے تو آج وہ ہمارے لیے بدنما داغ نہ بنتا۔ مجھ سے تو اس نے آپ لوگوں کے کیے کا بدلہ لیا ہے۔ بکواس بند کرو مہر اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ تلملا اٹھے۔ بھلا کس کی اتنی ہمت ہوئی تھی کہ آج تک انہیں آئینہ دیکھنے کا مشورہ ہی دے سکتا، اور اس کل کی بچی کی اتنی ہمت کہ آئینہ لا کر ان کے سامنے ہی رکھ دیا۔ گلہ تو مجھے امی سے بھی بہت ہے آغا جان، انہوں نے جتنا زہر 14 سال پہلے اس بچے کے دل میں بھر دیا تھا آج وہی زہر اگل رہا ہے تو اسے کیا گلہ؟ اور آج مجھے اپنی زندگی کی بربادی شکوہ سب اس سے نہیں آپ سب سے ہے۔ وہ اپنے نفع نقصان کا خیال کیے بنا پھٹ پڑی۔ آغا جان کا چہرہ خطرناک حد تک لال ہو گیا۔ ان کی اونچی آوازیں سن کر تائی جان لشتم بشتم ان کے کمرے میں چلی آئیں اور وہاں مہرماں کو آغا جان کے روبرو کھڑے دیکھ کر ششدر رہ گئیں۔ مہرماں کے انداز ہی سے ہٹیلا پن جھلک رہا تھا۔ انہیں معاملے کی سنگینی کا لمحہ بھر میں ہی اندازہ ہو گیا۔ اسے لے جاؤ یہاں سے صدیقہ اور اس کے دماغ کا علاج کراؤ جا کر۔ آج وہ پلہ اسے بے قصور لگ رہا ہے، کل کو اس کے ساتھ رخصتی بھی مانگے گی۔ انہوں نے نمیر کو گالی دی اور انداز اس قدر تحقیر سے بھرا ہوا تھا کہ الامان الحفیظ، مہرماں کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ بس کر دیں آغا جان، خدا کے لیے۔ خود پر قابو پاتے وہ سزکی روک نہ پائی تو ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ پاگل تو نہیں ہو گئی مہر؟ چلو یہاں سے، پھر کوئی دورہ پڑ گیا ہے تمہیں؟ تائی جان تو متحیر سی تھیں۔ بددعاؤں کی ضد میں ہے یہ گھرانہ امی، کتنا معصوم دل دکھایا تھا آپ نے، کبھی یاد تو کرتی ہوں گی آپ نمیر نامی اس بچے کو جسے آپ نے انگلی سے ان کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ امی آپ نے بتا کہ وہ طوائف کا بیٹا ہے، اور یہ بھی کہ طوائف کسے کہتے ہیں؟ وہ سن کر کھڑی رہ گئی۔ آغا جان اپنے بال نوچنے کو ہو گئے۔ اور آغا جان بنا تصدیق کیے آپ نے اسے ناجائز تصور کر لیا۔ کسی پاک باز عورت پر بہتان لگانے کی سزا کیا ہے اسلام میں یہ تو جانتے ہی ہوں گے نا آپ لوگ۔ دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے۔ آغا جان کا ہاتھ اٹھتے اٹھتے رہ گیا۔ صدیقہ بیگم اسے گھسیٹ کر ان کے کمرے سے باہر لے گئیں۔ بات تو کرنے دیں مجھے امی، کیسے ظالم لوگ بستے ہیں اس گھر میں۔ ایک طوائف نے عزت کی زندگی کو اختیار کرنا چاہا تو آپ سب کو ناگوار کیوں گزرا؟ صرف ایک باعزت چھت ہی تو مانگی تھی اس نے، اور قصور ہی کیا تھا اس کا؟ وہ چیختی چلاتی ان کے ساتھ گھسیٹتی جا رہی تھی۔ انہوں نے اسے لاؤنج کے صوبے پر پٹخا، اس کا دوپٹہ پیروں میں رل رہا تھا۔ تائی جان کا چہرہ غم اور غصے سے سرخ ہو گیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ اور کس سے سنا ہے یہ سب؟ اپنے شوہر کے منہ سے سنا ہے یہ سب امی؟ ان کی آنکھوں میں نظریں گاڑ کر بے باکانہ نڈر انداز میں کہتی وہ گویا ان کا کلیجہ ہی چبا گئی تھی۔
آپ نے ایک گھر تباہ کر دیا امی، اجاڑ دیا۔ ان کا ہاتھ بے اختیار اٹھ گیا اور مہرماں کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ اس کا چہرہ ایک جھٹکے سے مڑا تو پیشانی صوفے کی لکڑی سے بری طرح ٹکرائی۔ انہوں نے اس کا چہرہ جبڑے سے پکڑ کر اپنی طرف گھمایا اور درستی سے بولی، مجھے سختی پر مجبور مت کرو مہرو، پہلے ہی بہت کچھ سہ لیا تمہاری وجہ سے اس خاندان نے، اب اس بے غیرت رذیل سے ہمدردی کر کے مزید داغ لگاؤ گی باپ کی عزت کو۔ انہوں نے ایک جھٹکے سے اس کا چہرہ پرے دھکیلا۔ غیظ و غضب کے مارے ان کے چہرے کے عضلات بگڑ چکے تھے۔ انسان یوں ہی غصے میں اندھا ہو کر جانور بن کر دوسروں کے ساتھ زیادتی کر جاتا ہے اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا۔ ہمدردی اسی کے ساتھ کی جاتی ہے جو قابل ہمدردی ہوا کرتا ہے امی۔ اپنی سگی اولاد کے ساتھ آپ کا یہ سلوک ہے تو زرنگار اور اس کے بیٹے کو تو یقیناً سنگسار ہی کیا ہوگا آپ نے۔ بہت ظالم اور بے حس ہیں آپ لوگ۔ اس کی آواز رند گئی تھی۔ دروازے میں کھڑی ملاحہ لبوں پر ہاتھ رکھے اس ظالمانہ کارروائی کو دیکھ رہی تھی۔ تیزی سے آگے بڑھی اور صدیقہ بیگم کے پھر سے اٹھتے ہاتھ کو روک لیا۔ خدا کے لیے یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہ متحیر تھی۔ اس خبیث کو سمجھاؤ جس کے سر پر اس ناجائز آدمی کا جادو چڑھ رہا ہے۔ اس کی ماں تو میں آج کے آج نکلواتی ہوں اس گھر سے۔ ان کے منہ سے کب چھوٹ رہا تھا۔ یقین ہی نہیں آتا کہ یہ سب بکواس مہرو کے منہ سے سن رہی ہیں۔ ایک طوائف کے بیٹے سے ہمدردی ہو رہی ہے اسے، کہاں ہم اور کہاں وہ۔ ارے موری کیٹ لگا لیتے محل میں کیا۔ اٹھو آپی، اپنے گھر چلو، یہاں تو انسان بستے ہی نہیں۔ بڑبڑاتے اس نے مہرماں کی پیشانی پر پڑے نیل پر اپنا دوپٹہ دوہرا کر کے رکھتے اسے زبردستی وہاں سے اٹھایا اور لے کر ان کے پوشن میں چلی گئی۔ صدیقہ بیگم وہیں صوبے پر ڈھہ گئی تھیں۔ در حقیقت وہ اندر سے ہل کر رہ گئی تھیں۔ برسوں پہلے کا کرم لوٹ کر ان کے پاس چلا آیا تھا۔ ملاحہ کا دل اسے دیکھ کر دکھ رہا تھا۔ وہ بے حس بنی بیٹھی تھی۔ میری وجہ سے تم کیوں لڑی سب سے آپی؟ اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ مہرماں نے بے تاثر نظروں سے اسے دیکھا۔ یہاں لڑے بنا حق نہیں ملتا ملی۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ افندی ہاؤس میں کس قدر ظالم لوگ بستے ہیں اور اس گھر کی بنیادوں میں کس کس کے ارمانوں کا لہو ڈالا گیا ہے۔ کتنی سسکیاں اور بین لپٹے ہوئے ہیں ان در و دیوار کے ساتھ۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، اور آج حق کی بات کی تو یہ صلہ ملا۔ اندازہ کرو وقار چچا اور زرنگار آنٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا۔ نمیرہ افندی نام کا آتش فشاں یوں ہی تو وجود میں نہیں آیا ہوگا نا۔ وہ تھک کر رکی، پھر گہری سانس بھر کر اسے دیکھا۔ تم فکر مت کرو، میں موہت سے بات کروں گی، وہی ہے سارے فساد کی جڑ۔ کب آپی؟ کل شام کو وہ لوگ آ رہے ہیں۔ وہ رونے کو تھی۔ دیکھتی ہوں میں، تم پریشان مت ہو، مہرماں نے لاڈلی بہن کو تسلی دی۔ محبت کا نام ملنا زندگی کو ویران کر دیا کرتا ہے۔ وہ اس ویرانی سے اپنی بہن کو بچانا چاہتی تھی۔ آغا جان نے زمین کی خریداری کے سلسلے میں چیک موہت کے پاس بھیجا جو ریجیکٹ ہو کر واپس آ گیا۔ انہیں دھکا سا لگا۔ یہی کہتا تھا میں آغا جان، مجھے اس کی آنکھوں کی چمک کوئی اور ہی کہانی سناتی ہے۔ سہیل افندی چمک کر بولے تو اس بار مبین صاحب کو بھی گلہ ہوا۔ وہ بھی کون سا داماد بن کر کوئی نفع پہنچا رہا تھا۔ آپ ذرا سے بیمار ہوئے تو پاور آف اٹرنی اسے دے دی، اس کے سائن کے بنا کوئی چیک کیش نہیں ہو سکتا۔ آغا جان مجھے لگتا ہے ہم سب اپنے پیروں پر خود ہی کلاڑی مار چکے ہیں۔ از راہ ادب ان کے نام کی جگہ ہم سب کا لفظ لگایا۔ انہوں نے ہنکار بھرا، فون لاؤ، میں ابھی بات کرتا ہوں اس سے۔ یہ کیا بے وقوفی بلکہ بے ادبی کی ہے اس نے۔ سہیل افندی نے جلدی سے اپنے موبائل پر کال ملا کر انہیں تھما دیا۔ جلد ہی وہ لائن پر تھا۔ یہ کیا چکر ہے برخوردار؟ میں نے چیک بھیجا، اس پر سائن نہیں کیے تم نے؟ وہ باروک مکر بظاہر ہلکے پھلکے انداز میں بولے۔ انہیں یقین تھا کہ ان کے بیٹے موہت افندی کے متعلق غلط سوچ رہے تھے۔ جی بالکل آغا جان، کیونکہ اصول ہر کسی کے لیے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ آپ نے چیک کے ساتھ ڈیٹیل نہیں بھجوائی کہ کس مد میں رقم نکلوانی ہے آپ نے، وہ مسکراتے لہجے میں کہتا ان کے اعصاب کو جھٹکا لگا گیا۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا، وہ دفعتاً اڑائے۔ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ میں بالکل صحیح اصول بنایا آپ ہی نے تو کہا تھا کہ میں نے بالکل صحیح اصول بنایا ہے، اور یہ کہ بزنس کو میں جیسے چاہے چلا سکتا ہوں۔ وہ سادگی سے ان کی بات کو یاد دلا رہا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن سامنے کون ہے یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا۔ ان کا بی پی ذرا نارمل ہوا۔ جی آپ ڈیٹیل بھجوا دیں چیک کے ساتھ، پھر میں سائن کر دیتا ہوں۔ اس نے کسی مصروف بزنس مین کی طرح خود ہی بات ختم کر کے اللہ حافظ کہہ کر کال بند کر دی تو وہ لمحہ بھر کو موبائل تھامے کان کو لگائے رہ گئے۔ دونوں بھائیوں کے تاثرات سے ہی بہت کچھ بھانپ گئے تھے۔ انہوں نے موبائل سہیل افندی کی طرف بڑھا دیا۔ آغا جان، اعتبار ایک حد تک ہی کرنا چاہیے، کسی کی طرف سے آنکھیں بند کر لینا دانش مندی نہیں ہے۔ موہت جب یہاں آیا تو ہم سب سے متنفر تھا، اب بھی اس کے دل میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا۔ آپ کیسے بھول گئے کہ کبیر کی جائیداد کی فائل آپ سے بنا پوچھے وہ اسے واپس کر چکا ہے؟ اس طرح تو اس کی ہمت بڑھتی جائے گی آغا جان، اسے روکنا ہوگا یہیں پر اور پوری طاقت کے ساتھ۔ مبین صاحب نے مشورہ دیا تو وہ پرسوچ انداز میں سر ہلانے لگے۔ موہت سے محبت اپنی جگہ، لیکن دھوکہ دہی کو وہ کسی طور معاف نہیں کرنے والے تھے۔
وہ ابھی شوز اتار کر سیدھا ہوا ہی تھا جب دھاڑ سے دروازہ کھول کر مہرماں اندر چلی آئی۔ وہ خاموشی سے اس کے باغیانہ تیور دیکھتا رہا۔ یہ کیا ڈرامہ شروع کیا ہے تم نے؟ کون سا رشتہ لائے ہو میری بہن کے لیے؟ کیسا بہترین لڑکا، نمیر افندی ہی ہوگا کوئی۔ خونخوار نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے مہرماں نے گویا بس ہی دے مارا تھا۔ وہ گہری سانس بھرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھ پر تو ترس نہیں آیا اس ڈرامے کو کھیلتے ہوئے؟ براہ مہربانی میری بہن کی زندگی مت زہر بناؤ۔ وہ سرد مہری سے بولی۔ میں نے اسے وعدہ کیا تھا اس کا ساتھ دوں گا، اور ساتھ دینا یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی کے لیے اچھا فیصلہ کر دیں۔ وہ اطمینان سے کہہ رہا تھا۔ مہرماں کو طیش آیا تو آگے بڑھ کر اس کا بازو جھنجھوڑ کر بولی، شرم تو نہیں آتی تمہیں؟ دھوکے باز، دعوے کرتے رہے مجھ سے دوستی کا اور نبھائی نمیر افندی کے ساتھ۔ وہ چپتا ہو کر اسے دیکھنے لگا، پھر بات بدل دی۔ بے فکر رہو مہر، ملاحہ کے لیے بہت اچھا فیصلہ کروں گا۔ اس کے والدین الحمدللہ حیات ہیں، اس کا برا بھلا سمجھتے ہیں۔ تم کون ہوتے ہو ان کی زندگی کا اس قدر اہم فیصلہ کرنے والے؟ یہ کیا ہوا؟ موہت کی نظر اس کی پیشانی کی چوٹ پر اب پڑی تھی۔ متفکر ہو کر پوچھا تو وہ تلخی سے بولی، ابھی تو شروعات ہے، تماشا دیکھو تم بھی، کب سنسار کیا جاتا ہے مجھے۔ تم اس معاملے میں مت پڑو مہر، جن کا مسئلہ ہے انہیں نپٹانے دو۔ وہ دانتوں پر دانت جما کر بولا۔ مہرماں نے تنفر سے سر جھٹکا۔ میرا تو جرم ہی بہت بڑا ہے، نمیر افندی کے نگاہ میں ہوں نا، آدھے پتھر تو میرے نام کے بھی ہوں گے۔ ضبط کرتے ہوئے بھی اس کی آواز بھرا گئی تھی تو موہت کا خود پر سے قابو اٹھنے لگا۔ مہر، بس کر دو ہمدردی کا یہ ڈھونگ، بس۔ وہ رو دی تھی۔ تم تو موہت افندی تھے، تمہارے سینے میں تو نمیر کا دل نہیں تھا، پھر تم نے نمیر کا ساتھ کیوں دیا؟ اور اگر اس کا ساتھ دینا ہی تھا تو میرے اتنے اچھے دوست کیوں بنے؟ میں نے اپنی ہر بات، ہر مسئلہ تمہارے ساتھ شیئر کیا اور تم میری بے بسی کا تماشا دیکھتے رہے۔ مہرماں پلیز۔ وہ خود کو پتھر بنا رہا تھا، مگر یہ واحد لڑکی تھی جس کے سامنے اس کا دل موم کی طرح پگھلا جاتا تھا۔ جو خود دکھا ہوا ہو وہ دوسروں کو دکھنے سے بچایا کرتا ہے، سب کو دکھی نہیں کر دیتا۔ اور تم نے موہت ہو کر بھی نمیر کا ساتھ دیا، اس کا بدلہ چکایا۔ میں شرمندہ ہوں مہر۔ ہاں، تمہاری شرمندگی میری زندگی کے سارے خواب میرے حسین پر لوٹا سکتی ہے، تو جاؤ چین کی نیند سو جاؤ جا کر۔ وہ تلخ ہوئی۔ یہاں بیٹھو، میں دوا لگا دیتا ہوں چوٹ پر۔ موہت کی نظر بھٹک کر اس کی چوٹ پر جاتی تھی۔ لعنت بھیجتی ہوں ایسی ہمدردی پر۔ ایک چھوٹی سی چوٹ تمہیں دکھائی دے رہی ہے، میرے دل پر، میری روح پر جو چوٹ لگی ہے وہ دکھائی نہیں دیتی تمہیں؟ وہ گھبرائی تھی۔ موہت نے 2 انگلیوں سے اپنی پیشانی کو مضطربانہ چھوا۔ تم ان لوگوں کو منع کر دو ملاحہ کے پروپوزل کے لیے، وہ ہٹیلے پن سے بولی۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، وہ قطعیت سے بولا۔ مہرماں متاسفانہ اسے دیکھتی رہی۔ نمیر نے تو بدلہ لینے کے لیے ہمیں برباد کرنے کی قسم کھائی ہے، تم تو اس دوستی کی لاج رکھ لو جو ہمارے درمیان تھی۔ موہت افندی، چبا کر اس کا نام لیا تو وہ جتاتے ہوئے بولا۔ موہت افندی نے بھی دربدری کے 14 سال کاٹے ہیں مہرماں، تم لوگوں کو بس اپنے ہی زخم دکھائی دیتے ہیں۔ جس کا گھر جل جائے وہ دوسروں کا گھر نہیں جلایا کرتا، لیکن اگر کسی کا گھر جان بوجھ کر جلایا جائے تو پھر آنکھ کے بدلے آنکھ اور ہاتھ کے بدلے ہاتھ کا قانون چلتا ہے محترمہ۔ وہ بھی اپنے حصار میں بند ہونے لگا۔ خوب، ویری ویل ڈن، وہ استہزائیہ مسکرائی۔ اچھی طرح کھل رہے ہو تم، جائیداد پر تو ویسے ہی قبضہ کر چکے ہو، اب بتاؤ کب نکال رہے ہو ہم سب گھر والوں کو؟ شٹ اپ، وہ بھڑکا۔ اب ظاہر ہے کسی کو عطیہ کرنے کے لیے تو یہ قبضہ نہیں کر رہے ہوگے تم، اس کا طنز برقرار تھا۔ میرے خیال میں تم یہاں سے چلی جاؤ، یہ تمہارے ہی نہیں میرے بھی حق میں بہتر ہوگا۔ تم اپنا مطمع نظر اچھی طرح مجھ تک پہنچا چکی ہو، وہ بہت تحمل سے بولا۔ سچ کا سامنا کرنا ہمیشہ مشکل ہی ہوا کرتا ہے نا؟ مجھے دیکھو، برباد ہو کر بھی جی رہی ہوں، اپنا مقدمہ خود لڑ رہی ہوں، کسی اور کی زندگی تباہ نہیں کر رہی۔ مہرماں کا لہجہ کڑوا تھا۔ یہ سب باتیں بے فائدہ ہیں مہرماں، میں وہی کروں گا جو میرا دل چاہے گا۔ وہ اطمینان کا مظاہرہ کر رہا تھا، دل کی اتل پتل کو چہرے پر لانا خود کو بے مول کرنے کے مترادف تھا۔ سو وہ اس بیوقوف لڑکی سے مزید ہمدردی عبث تھی۔ تو پھر تم بھی دیکھنا، میں بھی وہی کروں گی جو میرا دل چاہے گا۔ اوکے ایز یو وش، دروازہ ادھر ہے باہر جانے کے لیے، تحمل سے کہہ کر موہت نے مؤدبانہ عرض کیا تو وہ دانت پیستی واپس پلٹی۔ دھڑام سے دروازہ بند بھی کیا تو وہ متاسفانہ سانس بھر کر رہ گیا، مگر اتنا تو وہ مہرماں افندی کو جانتا ہی تھا، کل سے کسی کو کچھ نہ بتانے والی، کبھی بھی کسی کو کچھ نہیں بتانے والی تھی۔